أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں نے تلاوت کی. ہمارا عنوان آج کی نشست میں یہ تھا کہ ہم عائلی زندگی پر کچھ بحث کریں گے اور عائلی زندگی سے متعلقہ کچھ اہم معلومات اور اہم باتوں کا تذکرہ ہم کریں گے. عائلی زندگی، عائلہ ایک خاندان کو کہتے ہیں، اور عائلی زندگی خاندانی زندگی. اور خاندان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خاندان ایک مرد اور ایک عورت کے شرعی طریقے پر میلاب کے نتیجے میں جو آگے نسل وجود میں آتی ہے وہ خاندان کہلاتا ہے. تو خاندان کا وجود موقوف ہے مرد اور عورت کے شرعی میلاب پر. تو پھر مرد اور عورت جتنے بہتر سے بہتر ہوں گے، انتخاب جتنا اچھے سے اچھا ہوگا، خاندان اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو عائلی زندگی کی ابتدا اور عائلی زندگی کی سب سے پہلی اکائی اور عائلی زندگی کی سب سے پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ رشتوں کا انتخاب درست کیا جائے. رشتوں کے انتخاب سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات سامنے رکھی گئی. اور سورۃ البقرہ کا بیشتر حصہ، یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، یہاں سے آگے تسلسل کے ساتھ 19 آیات عائلی زندگی کو بیان کر رہے ہیں. اور ویسے بھی سورۃ البقرہ احکامات کو بیان کرتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 1000 احکام، 1000 اوامر حکم، 1000 نواہی جن چیزوں سے روکا گیا، 1000. اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ سورت. انسانی زندگی کے لیے مشعل راہ، انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین راستہ صرف عائلی زندگی میں نہیں، عائلی زندگی سے متعلقہ ایک چپٹر ہے جو 19 آیات پر مشتمل ہے. باقی اس سے پہلے کا جو مضمون ہے، اس سے بعد کا جو مضمون ہے،
اس سے پہلے کا مضمون دنیا میں غیر مسلم اقوام سے آپ کو کس طرح سے نباہ کرنا ہے۔ جو اقوام اسلام کی سراسر اور کھلا دشمن ہیں، ان اقوام کے ساتھ آپ نے کیسے وقت گزارا۔ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ اسی مضمون کو ذکر کر رہا ہے، اور یہود کی بیماریاں اور اخلاقی پستیوں کا بیان ہے، اور وہ تقریباً یہود کی 36 اخلاقی بربادیوں کا ذکر ہے کہ ان 36 بربادیوں کی بنیاد پر، ان 36 اخلاقی خرابیوں کی بنیاد پر وہ اللہ پاک کی اس دھرتی پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس زمین پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے ملعون اور مبغوض ترین، اور جن پر اللہ کا غضب اور لعنت برسا، یہ وہ قوم۔ امت مسلمہ کو متنبہ کیا گیا کہ تمہارا گٹھ جوڑ کبھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی یہ تمہارے حمایتی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم اسلام چھوڑ دو، یہودیت اختیار کر لو، تم اسلام چھوڑ دو، نصرانیت اختیار کر لو، تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ باقی تم یہ کہو کہ ہم اسلام پر بھی کاربند رہیں اور ہمارے روابط یہود سے بھی رہیں، تو یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات اور جن کرب اور پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور اس میں گزشتہ دنوں چند دکانداروں کو میں نے جمع کیا اور ان سے میری بات، میں نے کہا جو یہ آپ نے اپنی دکانوں پر یہودیوں کا مال رکھا ہوا ہے، یہودی کمپنیوں کا، اسرائیل کی کمپنیوں کا جو مال تم نے اپنی دکانوں پر رکھا ہوا ہے، کولڈ ڈرنک کی شکل میں، کسی اور صورت میں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس مثال کے بعد آپ کی مرضی۔ میں نے عرض کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسجد کا باکس اور ڈبہ آپ اپنی دکان پر رکھتے ہیں، اور ہر آنے والا 150 روپے اس میں ڈالتا ہے، اور ایک وقت کے بعد مسجد کا کوئی متولی آتا ہے اور اس میں سے موجود رقم نکال کے لے جاتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ کہاں صرف ہوگی؟ مسجد میں، مسجد کی ضروریات میں ہوگی، مسجد کے اخراجات میں یہ صرف ہوگی۔ آپ یہ ڈبہ رکھ کر بھی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی دکان سے اتنا مال فلاں مسجد کو پہنچا۔ تو یہ آپ نے اپنی دکان پر جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہودیوں کی، یہ آپ نے اتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ باکس رکھے ہوئے ہیں۔ خریدار اس چیز کو لے کر اس تجوری کے اندر، یہودی کی اس تجوری کے اندر اپنا 100 روپیہ 400 500 روپیہ ڈال کے جاتا ہے، اور اس میں سے کچھ نفع آپ کو ملتا ہے، اور اکثر اور بیشتر وہ سیدھا یہود کے پاس جاتا ہے، اور وہ یہود پھر اس مال کو اور اس پیسے کو کہاں استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں۔ امت مسلمہ کی تباہی پر وہ تلے ہوئے، اور اسی مال سے، مسلمانوں سے کمائے ہوئے مال سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، اور ایسے ایسے زہریلے بارود خرید کر
مسلمانوں کے بچوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس مسجد کے بننے میں آپ کا کردار ہے تو آپ خوشی کا اظہار کریں گے، تو اگر میں یہ کہوں کہ وہاں جو امت مسلمہ کے فلسطین اور غزہ میں جو بچے ہمارے ہلاک ہو رہے اور شہید ہو رہے، ان کی ہلاکتوں میں میرے اس دکاندار بھائی کا بھی ہاتھ ہے، میرے اس دکاندار بھائی کا بھی ہاتھ ہے، اور صرف دکاندار بھائی کا ہاتھ نہیں ہے، میرے اس خریدار کا بھی ہاتھ ہے جو وہاں سے خرید کر لاتا ہے، اور میری اس ماں بہن کا بھی ہاتھ ہے جو بڑے بڑے مال سے اشیاء خرید کر لاتی ہیں، اور وہ یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ کہاں کی چیز ہے، یہ خیال کی چیز، یہ خیال کی چیز۔ آپ کم کوالٹی کی چیز استعمال کر لیں، آپ کم معیار کی چیز استعمال کر لیں، لیکن ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ اس پر مشتمل ہے، بہت بڑا حصہ، شروع سے لے کر آخر تک۔ پھر آخر میں قبلے کی بات ہے، اور وہ بھی قبلے کی بات کہ مسلمانوں کا جو قبلہ بیت اللہ ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا، اور مسلمانوں کا جو ایک قبلہ اول بیت المقدس ہے اس پر بھی مسلمانوں کا حق ہے، اس کی تصریح۔ اور پھر اس کے بعد سیاسیات ہیں، سیاسی احکام، ملک کیسے چلانا ہے، نظم و نسق ملک کا کس طرح سے ہوگا، اسلامی افواج کے کیا آداب ہیں، انہیں کیا آداب بجا لانے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سورۃ بقرہ کا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، اور پھر اس کے بعد گزشتہ امتوں کی تاریخ کے حوالے ہر طرح سے سمجھایا گیا، اور پھر اس کے بعد آ کر عائلی زندگی، گھریلو زندگی کو کیسے سنوارنا ہے۔ یہ 19 آیات جو آنے والی ہیں، جن میں سے آج میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہ عائلی زندگی پر مشتمل ہے۔ یہ عائلی زندگی کا پہلا قانون ذکر کر رہی ہے، یہ عائلی زندگی کی اکائی کو بتا رہی ہے کہ عائلی زندگی کو آپ کس طرح سے بہتر کر سکیں۔ تو چونکہ عائلی زندگی میں میں نے عرض کیا بنیاد مرد اور عورت ہے، ان دونوں میں جتنی ہم آہنگی ہوگی اور جتنی محبت ہوگی، جتنا باہمی ربط اور تعلق ہوگا، اور جتنی دینداری ہوگی، اس دینداری کے نتیجے میں خاندان دیندار پر ہوگا، اس دینداری کا بہت بڑا اثر خاندان پر پڑے۔ اور اگر ان دونوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، دیندار زندگی نہیں ہے، بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، باہمی محبتیں نہیں ہیں، باہمی الفتیں نہیں ہیں، تو اس باہمی محبتیں اور الفتیں نہ ہونے کا بدترین اثر معاشرے پر کیا پڑتا ہے، قرآن اسے ذکر کرتا ہے۔ معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، لہذا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کافرہ عورتوں سے آپ نکاح نہ کریں، کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ کافرہ عورتوں کو نکاح میں لانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ کفر ہے۔ کافرہ عورت کو نکاح میں لانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ اس کا کفر ہے۔ مشرکہ عورت کو نکاح میں لانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ اس کا شرک ہے۔ بالکل اسی طرح سے بے دین، بد دین
دین دشمن عورت کو نکاح میں لانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ اس کی بے دینی ہے، وہ اس کا بد دین ہونا ہے، اس کا وہ دین دشمن ہونا ہے۔ حتی یؤمن، کافرہ کو نکاح میں مت لانا جب تک صاحب ایمان نہ ہو جائے وہ۔ ہاں ایمان والی ہو گئی، ہمیں اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اگر ہمارا مزاج مل رہا ہے، ہم آہنگی ہے، ایمان آ گیا، جی بسم اللہ۔ مشرکہ ہے، شرک سے توبہ کر لی، ایمان لے آئی، ہم آہنگی ہو گئی، ٹھیک ہے جی بسم اللہ۔ بے دینی اور بد دینی اور دین دشمنی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اگر ایمان لے آتی ہے، اگر دیندار بن جاتی ہے، اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ حتی یؤمن۔ اب سوال یہ آیا، ایک طرف یہ کافرہ لڑکی ہے، مشرکہ لڑکی ہے، بے دین لڑکی ہے، یہ مشرکہ، یہ کافرہ، یہ بے دین بد دین صاحب مال ہے، مال کی بڑی فراوانی ہے، نسل اور خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت بڑی امید ہے اور بہت بڑا چانس ہے کہ اگر یہ رشتہ میں اٹھا لیتا ہوں اپنے لیے، بیٹے کے لیے، تو شاید میری زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ یہ لڑکی اکلوتی ہے، باپ مر گیا، سارا مال ہاتھ آ جائے گا، سب کچھ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ ایک طرف ایک معیار یہ ہے کہ وہ لڑکی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بددین ہے، بے دین ہے، مگر کیا ہے؟ صاحب مال ہے، مگر کیا ہے؟ اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، مگر کیا ہے؟ اس خاندان کے بڑے بڑے روابط ہیں، بڑے بڑے منصب پر وہ فائز ہیں خاندان والے، کل مشکل میں مجھے کام آ سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف ایک پیغام آپ کے پاس آیا، لڑکی انتہائی غریب ہے، خاندان بھی اعلیٰ نہیں ہے، خاندان بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اس لڑکی میں ایک خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ہے دیندار، وہ ہے دیندار، وہ صوم و صلات کی پابند ہے۔ ایک مرتبہ ماں گئی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، ایک بار دیکھا بڑی فرما بردار نظر آئی، دو بار دیکھا فرما بردار نظر آئی، 4-6 بار دیکھا فرما بردار نظر آئی، صوم صلات کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، عفت ہے، پاک دامن ہے، اس کی آنکھوں میں حیا جھلک رہی، اس کے چلنے کا انداز حیا والا ہے، اٹھنے کا انداز حیا والا ہے، وہ کوئی چیز گھر میں آپ کے اکرام کے لیے لے کر آتی ہے، شرم و حیا اس کے اندر جھلک رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دو آپ کے سامنے رشتے آگے، قرآن کریم یہ زندگی ہمیں دیتا ہے کہ یہ جو غریب رشتہ ہے اس رشتے کو آپ منتخب کریں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے اس غریب رشتے کو آپ منتخب کر لو، وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ باندی ہے، یہ لونڈی ہے، یہ شکل سے بہت خوبصورت نہیں ہے، خاندان اس کا بڑھیا نہیں ہے، خاندان اس کا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن صفت ایمان اس کے پاس موجود ہے، ایمان کی خوبی اس کے پاس موجود ہے۔ تو ایک ہے میرا کہنا، ایک ہے آپ کا فیصلہ کرنا، ایک ہے اللہ کا فیصلہ۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے
کہ یہ مومن، یہ نیک، یہ پاک دامن، یہ نیک لڑکی تمہارے لیے مشرکہ سے بہتر ہے، تمہارے لیے کافرہ سے بہتر ہے، تمہارے لیے بد دین اور بے دین سے بہتر ہے۔ یا اللہ وہ مشرکہ، وہ کافرہ، وہ بد دین، وہ بے دین، وہ تو ہمیں اچھی لگ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں اچھی لگے چھوڑ دو، محبوب چیز کو چھوڑ دو، اچھی کو چھوڑ دو۔ ضروری نہیں ہے جو تمہیں اچھی لگے آئندہ چل کے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو اور بہتر ہو، آپ نہیں جانتے۔ ضروری نہیں ہے وہ جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی مگر ہے دیندار، آج تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن آئندہ چل کے وہ تمہاری فرما بردار ہو۔ ایک واقعہ سامنے آیا گزشتہ دنوں، اور وہ واقعے کی کیفیت عجیب تھی۔ نئی شادی ہوئی ایک جوڑے کی، تو رات کو عورت چپکے سے اٹھی، اپنا موبائل لے کر دوسرے کمرے میں چلی۔ شوہر کو شک پڑا، یہ موبائل لے کر دوسرے کمرے میں گئی، یہ کیا کرے گا؟ شاید کسی سے بات کر۔ بدگمانی اول تو یہی آتی۔ دوسرے دن شوہر نے یہ کیا کہ سم تبدیل کر دی، اس کو بتائے بغیر چپکے سے اس کی سم اپنی موبائل میں لگا لی، اپنی اس کے موبائل میں لگا لی۔ اب شوہر صاحب انتظار میں، کسی آشنا کی کال آئے گی شاید، اور میں سنتا ہوں کس کی کال ہے، کیا ہے، کال نہیں آئی۔ پھر اس سے سوچا جا کے دیکھو تو صحیح کیا کر رہی ہے۔ دیکھا تو ٹارچ وہاں رکھی ہے، موبائل کی لائٹ چل رہی ہے تاکہ گھر میں کوئی اور جاگ نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا رہا، یا اللہ میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیا ماجرا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد یہ چپکے ساری باتیں اس کو نوٹ کرتا رہا۔ پھر اس نے نماز پڑھی، نفل ادا کی، پھر وہ دعا کر رہی، اور دعا میں کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ میری زندگی کا آدھا حصہ میرے شوہر کو دے دے، میری زندگی کا میرا آدھا حصہ میرے شوہر۔ اللہ اکبر۔ یہ فرما بردار عورتیں بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، یہ نیک پارسا عورتیں اس معاشرے میں موجود ہیں، جو رات کو چپکے سے اٹھ جاتی ہیں تاکہ شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، تاکہ وہ اور ان کا رب جان رہا ہو کہ یہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے۔ مجھے بتاؤ اللہ کی قسم، جب یہ عورت آپ کے گھر میں آئے گی اور اس کے نتیجے میں، اس نکاح کے نتیجے میں جو خاندان وجود میں آئے گا، جو بچے وجود میں آ جائے، جو بچیاں وجود میں آئیں گی، تو مجھے بتاؤ وہ ایک مثالی خاندان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انتخاب درست نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نسلیں بگڑ گئی، اور انتخاب کرتے وقت آدمی کیا سوچتا ہے؟ میں رشتہ کر رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ رشتہ کرتے وقت اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی ماں کا، اپنی نسل کی ماں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم
یہ سمجھاتا ہے. پہلی بات یہ بتائی کہ خبردار تمہیں مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے، بد دین بے دین عورتوں سے نکاح کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابی عورت سے، یہودی لڑکی سے، نصرانی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا، اور بہت شدت کے ساتھ منع فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنے کو رواج دے دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری مسلمان بچیاں بن نکاح کے رہ جائیں گی. آج ہر آدمی اگر اسی چیز کو دیکھے گا تو غریب کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ کل کی ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر 1 کروڑ سے زائد خواتین ایسی ہو چکی ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں لیکن ازدواجی رشتے سے منسلک نہیں. آپ سوچو تو صحیح، جس ملک کی آبادی اور اس آبادی میں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہو کہ جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہے، کیوں نکاحوں کو مشکل کر دیے. آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں بھی مت دیا کرو. دوسرا خبردار اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں بھی مت دیا کرو. کیوں اپنی بیٹیوں کو کافروں کے نکاحوں میں دیتے ہو؟ اور اگر آپ بر وقت شادیاں نہیں کرو گے تو بھاگ کر شادی کر لیں. آپ بر وقت یہ ضرورت پوری نہیں کرو گے تو وہ بھاگ کر شادی کرے. اگر عفت اور پاک دامن عورت ہے تو ساری زندگی گھٹ گھٹ کر وقت گزار دے گی، اور ماں باپ کے سر سے جب گزرے گی اس کا پرسان حال کون ہو؟ اس کی زبان سے ماں باپ کے لیے بد دعائیں نکلیں گی، دعائیں نہیں نکلیں گی، بد دعائیں نکلیں گی. اور اگر وہ دیندار نہ ہوئی تو وہ اپنا راستہ اختیار کرے گی. پھر آپ کی بدنامی، پھر خاندان کی بدنامی، پھر سب کی بدنامی بھول لینی پڑے گی. کیا آپ جانتے ہیں آگے آئے گا شریعت نے لڑکیوں کے نکاح کے لیے، عورتوں کے نکاح کے لیے اولیاء کو آگے سرپرست بنایا ہے کہ وہ اس کردار کو انجام دیں، کیونکہ عفت کا، پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس معاملے میں از خود سبقت نہ کرے، وہ اپنے اولیاء کو آگے کرے، اپنے ورثاء کو آگے کرے. مگر جب ورثاء ہی سست، جب ورثاء ہی عاجز، جب ورثاء کو فکر ہی نہ ہو، بچی کے بلوغ کے بعد فکر ہی نہ ہو. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اپنی اہلیہ سے کہہ رکھا تھا بیٹی بالغ ہو جائے تو مجھے فوری بتا. بیٹی بالغ ہو گئی، نکاح کا انتظام کرنے لگے. اس انتظام میں کچھ 2-4 دن لگ گئے. بیٹی کو رخصت کیا اور معافی مانگی کہ بیٹی مجھے معاف کرنا، بلوغت کے بعد اتنے دن میں نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے، مجھے معاف کرنا. تو جو میری بہنیں 10 سال ہو گئے بلوغت کے بعد گھر میں بیٹھی ہیں، 15 سال ہو گئے بلوغت کے بعد گھر میں بیٹھی ہیں، 20 سال ہو گئے بلوغت کے بعد گھر میں بیٹھی ہیں، تو کیا ماں باپ کو گناہ نہیں مل رہا ہے اس کا؟ ماں باپ تہجد گزار ہیں، ماں باپ روزے دار ہیں، ماں باپ حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر جو دین کا تقاضا بہت بڑا سر پر ہے، اس تقاضے کو کب پورا کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیا ہے؟
اس لیے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کا احتساب کریں، اپنے معیاروں کو اونچا نہ کریں۔ کوئی بھی مرد دیندار جو قرآن بتاتا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر وہ تمہیں مل جاتا ہے تو بسم اللہ کرو، نہ ڈرو اس میں، نہ خوف کھاؤ، نہ بچیاں ڈریں نہ عورتیں ڈریں، نہ مائیں ڈریں اور نہ بیٹیاں ڈریں، اور نہ بڑے معیار تلاش کریں۔ نہیں، میری تعلیم اور اس کی تعلیم میں برابری ہونی چاہیے، میری شکل اس کی شکل میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، اس اسٹیٹس کی وہ زندگی گزار رہا ہو، تب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، اور اگر اس معیار کا ہمیں نہیں ملا، گھر میں بیٹھی رہے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ معاشرے کے اندر کتنا بدترین ظلم ہے، اور اس ظلم کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی معیار کا رشتہ آ گیا جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تمہیں اطمینان ہے، فزوجوہ، اب کرو، اب تاخیر نہ کرو۔ اب اگر تم تاخیر کرو گے، اگلا جملہ سنیے گا، اگر تم نہیں کرو گے، وَإِلَّا، اگر تم نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا، بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اللہ خالق قدرت ہے، اس قادر مطلق نے انسان کو بنایا ہی ایسے، کیوں ایسے بنایا؟ پیغمبر ہے، جب بھی اس پیغمبر کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی طرف میلان رکھا ہے، نیک پارسا خاتون ہے، اس کے دل میں مرد کی طرف ایک میلان رکھا ہے، اور اس میلان کو پورا کرنے کا راستہ نکاح بتایا ہے۔ کیوں؟ نسل انسانی کو آگے چلانا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ساتھ ہی اللہ پاک نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ کیوں دنیا میں اتارا؟ کیوں؟ نسل انسانی کو آگے چلانا تھا، انسانی سلسلے کو آگے چلانا تھا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جوڑے بنے اور نسل انسانی آگے بڑھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن فخر کروں گا، میں فخر کروں گا۔ تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے باعث فخر امر ہے، یہ تو باعث فخر چیز ہے۔ اس لیے درخواست ہے، اپنے معیاروں کو چھوڑ دو۔ آج کی میری اس تقریر کے بعد، میرے اس بیان کے بعد، جو آواز جس تک پہنچ رہی ہے، اگر اس کے گھر میں بیٹی جوان ہے، وہ اس کی فکر کرے، اور جتنے دن جوانی کے بعد گزرے ہیں اور اس نے کوشش نہیں کی تو وہ عند اللہ پکڑا جائے گا۔ اور اگر اسی حالت میں اس عورت نے، بیٹی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس گناہ میں ماں اور باپ دونوں ملوث، ماں اور باپ دونوں ملوث۔ لڑکے نے کوئی گناہ کیا، ماں اور باپ دونوں ملوث۔ اب یہ زمانہ ان کی بھوک کا آ گیا، جوانی کا زمانہ، اس عورت میں مرد کی خواہش، یہ بھوک ہے، اور مرد میں عورت کی خواہش، یہ بھوک ہے۔ اس بھوک کا ازالہ اسی راستے سے ہو، اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، یہ فطرت ہے۔ اب اگر آپ اس کو اسی حال میں چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، بدترین مصائب کا شکار ہو جائے گی، اور ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اسے گھر کے دھکے ہی، کبھی کہاں کے دھکے، کبھی کہاں کے دھکے،
زندگی گزر بسر اچھی نہیں ہوئی شوہر کے ساتھ، علیحدگی بھی ہو گئی، پھر بھی اللہ پاک نے اس کو اولاد دی ہوگی، وہ اولاد کے ساتھ زندگی گزارتے، تو اس لیے فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک سادہ مسلمان آدمی مگر دیندار آدمی، دین کو پسند کرنے والا، دین کو چاہنے والا آدمی، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک شخص سے، کافر شخص سے، بددین آدمی سے، بے دین آدمی سے۔ اب آگے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہ رکھا، قرآن کریم کے ذکر کردہ اس ضابطے کا اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو اس کا بد نتیجہ کیا ہوگا معاشرے پر؟ معاشرے پر اس کا بد نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے اس دینداری کو ملحوظ نظر نہ رکھا تو پھر اس کا نتیجہ معاشرے پر کیا ہوتا ہے؟ خاندانی ہم آہنگی نہ ہوئی، دینداری کو رواج نہ دیا آپ نے، لڑکے کے لیے انتخاب کرنے میں، لڑکی کے لیے انتخاب کرنے میں آپ نے اگر دینداری کو رواج نہ دیا تو اس کا معاشرے پر کیا بد اثر پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، اپنی بیٹی کے لیے دیندار لڑکے کا انتخاب کرو، کیوں؟ اگر بے دینوں کا انتخاب کرو گے تو یہ بے دین کیا کریں گے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ بے دین جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، یہ اولادوں کو اور نسلوں کو بھی جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، یہ اولادوں کو اور نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف پکارتا ہے، اللہ تمہیں بخشش کی طرف پکارتا ہے، اللہ پاک تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن تمہاری بیوی اگر نیک نہیں ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف پکارتا ہے مگر اگر تمہارا شوہر دیندار نہ ہوا وہ تمہیں جہنم کی طرف پکارے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت لے کے جائے گا۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، یوں اللہ اپنے احکام کو کھول کھول کر ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے احکام کو کھول کھول کر ذکر کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم کچھ نصیحت تو حاصل کرو، تاکہ تم کچھ سمجھ تو سکو، سمجھنے کی صلاحیت تو تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں انتخاب کے متعلق بہت حساس فیصلہ ہے اور اللہ سے مانگ کر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کر کے کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر کے کرنا چاہیے۔ استخارہ اس کے لیے ایک مسنون عمل ہے، اس کو اختیار کیا جائے، دوسروں سے استخارے کرانے کے بجائے از خود استخارہ کیا جائے۔ طریقہ کار شریعت نے یہ بتایا کہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی نظر آئی، آپ کے خاندان میں پتہ ہے، آپ خود پیغام لے کر جائیں، لڑکے والے پیغام لے کر جائیں، ایک بار جائیں، دو بار جائیں، وہ آپ کے گھر میں آئیں، دونوں کو دکھائیں، یہاں تک کہ اگر لڑکا دیکھنا چاہتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے، ایک نظر دیکھ سکتا ہے، ایک دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ کل کی زندگی مشکل نہ ہو۔ یہ اصول سمجھایا۔ اور اگر آپ ایک گھرانے میں لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹی آپ کی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ آپ کی طرف نہیں آ رہا،
آپ خود پہل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پہل کرنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پہل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آپ کو اپنی چیز خریدنے میں حیا اور شرم نہیں ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنی حیا اور شرم نہیں ہے، اسی طرح سے اپنی بیٹی کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں کسی قسم کی حیا اور شرم نہیں ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بیوہ ہو، آپ نے خود پیشکش کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش کی، حضرت عثمان کو پیشکش کی، بہرحال یہاں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا، انتظار میں تھے۔ چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری اس رشتے کو قبول فرمایا، مگر اپنی عزت نفس کو اللہ کی رضا کے لیے گرایا تو اللہ پاک نے اس کے مقام، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عطا فرمایا۔ یہ ہے بات، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا، اپنی منمانیوں کو چھوڑنا پڑتا، اپنی چاہتوں کو چھوڑنا پڑتا۔ اللہ کے بندوں مت یہ کہا کرو معاشرے کو کیا جواب دیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سب بیکار کی بات ہے۔ زندگی آپ نے گزارنی ہے، ان لوگوں نے صرف ایک دن آنا ہے اور تبصرے کرنے ہیں، ایک دن آنا ہے اور تفریح کرنی ہے، ایک دن آنا ہے اور طنز کرنے ہیں، ایک دن آنا ہے اور تانے دینے ہیں، بس یہ ایک ہی دن کا کام ہے، آپ برداشت کر لو۔ اس طرح سے زندگی پاک دامن ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا اصول بتایا آج کی نشست میں، اور اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے انتخاب رشتہ کی کیا صفات ہونی چاہیے، لڑکی کے لیے کیا صفات ہیں، لڑکے کے لیے کیا صفات ہیں۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا، بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا، جو بات ہم پڑھتے جائیں، ہم سمجھتے جائیں، جس بات کا تذکرہ ہوتا چلا جائے، وہ بات فوری عمل میں آ جانی چاہیے۔ پھر بھی جس کو سمجھ میں نہ آئے، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھ سے پوچھیں، رشتے بھی آتے رہتے ہیں، وہ بھی دکھا دوں گا، لیکن معیار اپنے کم کریں، معیار اپنے اونچے نہ رکھیں۔ اپنی جیسی بیٹی ہے اسی کے مناسب کا جوڑ تلاش کریں، بیٹی جیسی ہے اسی کے مناسب کا رشتہ تلاش کریں۔ بہت ہائی فائی رشتہ آپ جب تلاش کریں گے تو نتیجے میں پھر زندگی کا نباہ اچھا نہیں ہو سکے گا، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ قرآن کریم کی ہدایات ہیں۔ آج ہم انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں، اور ایک طویل انقطاع کے بعد آج ہم پھر مل بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو آگے جاری و ساری فرمائے، مگر محنت کرو، محنت کرو، محنت کر کے اور ساتھیوں کو لے کر آؤ۔ ایسے گھرانے جن گھرانوں کے اندر رشتے موجود ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، لڑکیاں بن نکاح کے ہیں، لڑکے جوان ہو گئے، ایسے گھروں کو تلاش کریں، محلے میں دیکھیں، ان کو لے کے، ان کو لے کے اگر آپ کی محنت سے کوئی جوڑا جڑ گیا آپس میں، انتخاب رشتے کا ہو گیا، تو آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔